اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی کی روشنی میں قربانی سے متعلقہ مسائل اور ضروری تفصیلات لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کے جانور کے عیوب و نقائص کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا تھا اور ہم حصص کے موضوع پر آئے تھے کہ شریعت نے مختلف جانوروں میں حصے بھی مقرر کیے ہیں اور کسی کے بارے میں بالکل حصے کا تصور نہیں دیا ہے. ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور ہوگا. چونکہ یہ شرعی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اور آپ جو فیصلہ فرما دیں، جو قانون قائم کر دیں، جو آپ مقدار یا چیزیں مقرر فرما دیں، ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاس سے ان عبادات کے مقرر شدہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کر سکیں. چنانچہ جیسے فجر کی 2 ہیں تو 2 ہی ماننی پڑیں گی، ظہر کی 4، عصر کے 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض، تو ہمیں یہ اسی طرح ماننا ہوگا. یوں ہی قربانی کے حصوں کے اندر اونٹ اور گائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 حصے داروں کا تصور دیا، جبکہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کسی حصے دار کا کوئی تصور نہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کرنا ہوگا. لہٰذا اب یہ بعض لوگ جو ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ سے نہیں سنے، ہم تو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلا جائے. اپنی جہالت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ماننا لازم نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اطاعت ہم پر لازم ہے. نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا کوئی قانون اپنی کو رسم بنا کے اور پھر معاذ اللہ یہ امید رکھنا یا خدا نخواستہ زعم فاسد میں یہ سوچنا کہ اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ بس ہم سے قبول کر لے جیسا ہم کر رہے ہیں، اس کو معاذ اللہ وہ ہماری گرفت نہ کرے، ہمیں ہماری مرضی پہ چلنے دیا جائے. یہ بالکل غلط روش ہے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا گائے میں، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں. اور بکرا بکری دمبا دمبی میں ایک بس آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 بھی شریک ہوئے تو قربانی ضائع ہوگی. لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں ایک بکرے کے برابر ہے. تو گویا کہ ایک حصے کے اندر 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے پیسے ملائے اور کم پڑ گئے تو 2 نے پیسے ملا کر کہا کہ یہ حصہ ہم دونوں کی طرف سے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اب ان کی قربانی چونکہ ضائع ہوئی تو یاد رکھیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کے سب ان حصص میں شریک ہے. اور جب کوئی حصوں میں شریک ہوتا ہے تو جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ گویا کہ تمام حصوں میں سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ ابھی کسی ایک کے لیے وہ حصہ علیحدہ نہیں کیا گیا. اس لیے 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے. لیکن میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ پیسے 7 سے زیادہ ملا سکتے ہیں. حصص جو منسوب کرنے ہیں وہ 7 سے زیادہ کی طرف نہ ہو. مثلا 10 آدمی پیسے ملا کے گائے لائے اور کہا 3 نے کہا ہم نہیں کرتے، آپ 7 کی طرف سے یہ گائے، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو اگر 8 حصے دار ہوئے سب کی قربانی ضائع ہوگی. دوسرا آپ کا مسئلہ بتایا تھا کہ سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، سابقہ سال کی قربانی کی قضا کی نیت نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی سال کی قربانی رہ جائے تو اب اس کی قضا قربانی کرنے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے. اور کفارے کا مطلب ہے کہ ایک جانور کے مالیت کے برابر جتنا پیسہ بن رہا ہو وہ صدقہ کر دینا. تو یہ اب لازم ہوگا، یہ کفارہ ہو جائے گا. تو اب اس میں بکرے کا بھی کر سکتے ہیں اور گائے کا حصے کا بھی کر سکتے ہیں. تو گائے کا حصہ چونکہ کافی سستا پڑتا ہے، لہٰذا اگر کوئی گائے کے حصے کا برابر پیسہ جیسے 8,000 ہے، 9,000 ہے، وہ صدقہ کر دیتا ہے تو سابقہ قربانی کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہوا کہ 6 آدمیوں نے تو یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا، 6 آدمیوں نے اس سال کی قربانی کی نیت کی اور ایک کہتا ہے میں اپنے پچھلے سال کی جو قربانی رہ گئی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ یاد رکھیں کہ اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی، باقی 6 کی ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کے ذریعے سب کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ہے. اگرچہ ایک نے نیت میں غلطی کر دی ہے کہ وہ پچھلے سال کی قربانی کی نیت کر رہا ہے،
لیکن قربانی بہرحال سب کی ہو جائے گی. پہلے والے مسئلے کی مثل پہلے والے مسئلے میں سب کی غلط خراب ہو جائے گی، اس میں سب کی ہو جائے گی. اب اس میں فقہا کے دو اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ بقیہ اپنا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس کی قربانی ضائع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ سب کے سب تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دیں. اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم جو شرکاء ہیں ان کی نیت معلوم کر لی جائے کہ بھئی آپ کس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہے ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی مفتی صاحب چند کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے یا آسمان سے دیکھ رہا ہے، بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لواء حمد عطا ہوگا، یہ لواء حمد کسے کہتے ہیں وضاحت فرما دیں. جی اگلا کوشچن یہ کہ مسجد الحرام میں جو زمزم کی ٹوٹیاں ہیں لوگ ادھر اندر مسجد کے اندر ہی وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمزم کا پانی اپنے جسم پر بہاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا کوشچن یہ کہ کیا علم کے بغیر کوئی متقی بن سکتا ہے؟ بعض بے علم گناہگار لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے یا وہ صرف زبانی کہتے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ بولیے، یہ کوشچن دوبارہ کہیں. ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور آخری کوشچن یہ کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اچھے اور نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ میں کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بار یہ بتایا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سراہنے کھڑے ہو کر قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر کوئی دعا پڑھتے ہیں جس سے اس کو فضال جواب یاد آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا السلام علیکم. بس ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کو بتا رہے تھے کہ سب کے اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فقط گوشت حاصل کروں گا، قربانی کرنے کی نیت نہیں کرتا، باقی چاہے تمام شرکاء کی نیت قربانی کرنے کی ہو، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ 6 آدمیوں نے 6 آدمیوں نے پیسے ملائے ہیں اور ایک 7واں حصہ کم پڑ رہا ہے. کسی شخص سے کہا آپ بھی ملا لیں، اس نے کہا بھئی میں تو بکرے لے آیا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا قربانی، چلو اچھا ایسا کرتے میں ملا لیتا ہوں لیکن میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لوں گا، آپ لوگ قربانی کر لیجئے گا. تو یاد رکھیں کہ قربانی میں سب کی نیت خون بہا کر، یعنی جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے. لہٰذا اب ایک نے غلط نیت کی ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی، قرب الہی مقصود نہیں ہے، تو اس کی قربانی تو ہوگی نہیں. جب اس کی نہیں ہوگی تو سب کی ہی ضائع ہو جائے گی، اس لیے اس طرح نہ کیا جائے. ایک یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عقیقے کا حصہ ملانا چاہتا ہے یا اس نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے رضا کی خاطر قربانی کروں گا، تو منت کا حصہ اور اسی طرح عقیقے کا حصہ قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اصول میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر مقصود جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے. اور عقیقے میں اور اگر منت مانی ہے کہ میں قربانی کروں گا، اس میں دونوں کے اندر یہی مقصود ہوتا ہے. لہذا چونکہ مقصود ایک ہے، چاہے وہ نیت تو ایک ہی ہے، عمل چاہے مختلف ہو گیا یا نیت میں جو آپ کا اپنا قصد و ارادہ ہے، اپنے کچھ مقاصد ہیں وہ جدا گانا ہو گئے، لیکن سب کا معال اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. لہٰذا یہ قربانی سب کی ہو جائے گی اور یہ ملانا بھی حصے ملانا بھی شرعاً بالکل جائز ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں مزید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں رشید بات کر رہا ہوں، تعلق تو میرا سیالکوٹ سے، اس ٹائم میں کراچی میں ہوں. جی فرمائیے. تو جی یہ 2 سوال ہے میرے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. بولیے. ایک تو یہ کہ ایک رشتہ ہوا تھا 1.5 سال پہلے. اچھا. اور اسی مہینے 1.5 سال ہو گیا طلاق ہوئے اور 1 مہینہ رہی تھی وہ بچی ان کے گھر پہ. ٹھیک ہے. اور اس بات کو 1.5 سال ہو گیا. جی. اب وہ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر دونوں گھر والے کو کریں تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا؟ طلاقیں کتنی دی تھی؟ وہ تو 3 دی تھی، لیکن وہ لڑکے والوں نے گھر سے لکھ کے بھیجی تھی. جی. وہ زبردستی
उन्होंने लड़की वाले ने लिखाई थी जबरदस्ती। अच्छा अच्छा, लड़के वाले नहीं दे रहे थे। ठीक है सर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन। जबरदस्ती लिखाई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्ची है वो जिस जगह पे करीबी रिश्तेदार है, अजीज है अपने, वो पता नहीं अब तवीज़ों के जरिए से उसका ज़हन तब्दील हुआ है या वैसे हुआ है या खुदा जाने, ये अल्लाह को पता है या किसी और को। कुछ लोग कहते हैं तवीज़ों के जरिए, कुछ लोग कहते हैं वैसे ही है, कुछ कहते हैं ये ड्रामेबाजी ये है वो है। अब बच्ची वो शादी करना चाहती है वहाँ पे वापस, वो नहीं वो बच्ची नहीं, ये दूसरा सवाल जो अच्छा, ये दूसरी आ गई। ठीक है जी जी। तो आया कि वो बंदे ठीक नहीं, देखने में ज़ाहिर तो सबको कहते हैं लेकिन रिश्ता भी मांगते हैं, लेकिन वो बंदे देखने में ठीक नहीं नजर आते। मसलन देखने में क्या, उनके अंदर क्या आपको नजर आया? मतलब कि वो उनका वो जो पहले बहू थी वो भी ख्वार थी, दूसरे वो उनका खाना पीना या बैठना होना नमाज रोजे में वो कुताही करते हैं। अच्छा, तो उनके घर में भी ये तबीज़ों का भी चक्कर बहुत होता है। अच्छा, ये आपने खुद देखा? जी जी बिल्कुल, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। चलें ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, अब ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। एक मजीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल, दो सवाल है मेरे। जी जी फरमाइए। ये मेरे वालिदा वालिद मरहूम है, उनके लिए मैं हाफिज साहब से कुरान खरीद के बख्शिश में चाह रहा हूँ, ये कैसा है ये? और दूसरा, मैं हमेशा दुरूद शरीफ खुल का सूरा हमेशा पढ़ते रहता हूँ, जरा इसका जवाब दीजिए मेरे को। मतलब दुरूद शरीफ हमेशा पढ़ते हैं, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछ रहा, हमेशा पढ़ते रहे, नमाज पढ़ खत्म होते हमेशा मेरे तहरत में रहते हो नहीं रहते हो उसमें पढ़ते रहते, मैं खुद का सूरा दुरूद शरीफ पढ़ते रहता हूँ मैं। ठीक है, दोनों को जवाब दे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। जवाबात की तरफ आते हैं। पिछले प्रोग्राम की भी दो सवालात बाकी थे। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि बाज़ औक़ात ख़वातीन भी जॉब करती हैं, हालांकि उनको इतनी हाजत नहीं होती है, खाने पीने का मामला हो सकता है, रहाइश है, लिबास है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो इसलिए करती हैं ताकि शौहर का ज़रा हाथ बढ़ जाए। बाज़ औक़ात घर बनाना मकसूद होता है, शौहर की आमदनी से ऐसा नहीं हो रहा होता, तो वो फिर जॉब करती हैं। और जब जॉब करती हैं तो नामहरम का सामना भी होता है, उससे गुफ्तगू भी करनी पड़ती है। तो क्या जब बहुत शदीद हाजत ना हो, ज़रूरत ना हो, तो क्या औरत घर से बाहर निकल कर जॉब कर सकती है या नहीं? देखिए, पहला मसला तो हम उसी पर ले लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले भी मतलब कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब इंसान के खाने पीने की कुछ सबील ना बन रही हो और वो समझता है कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगी, मसलन बहन है वो कहती है अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो फिर बच्चों का खिलाना पिलाना और अपना गुजारा इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब इस ख़वातीन किसी पर इन्हिसार करने लग जाती हैं, डिपेंडेंट हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे बेवा हो गई हैं या मुतल्लक़ा हो गई हैं, तो घर वालों के रवैये भी बदलना शुरू हो जाते हैं। सगे भाई भी अपनी बीवियों के बहकाए में आकर बहनों से आंखें फेर लेते हैं और बाज़ औक़ात मजबूरियाँ भी होती हैं बेचारों की कि अपनी फैमिली को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है, तो मुतल्लक़ा या बेवा बहन को कैसे लेके चलें जबकि उसके बच्चे भी हों। ऐसी सूरत हाल में चूँकि अब अगर वो जॉब नहीं करेंगी तो अपने आप को हलाकत पर पेश करना लाजिम आएगा, तो इसको शरई इस्तिलाह में कहते हैं कि ज़रूरत मुतहक्क़क़ हो गई, कि ऐसा एक माहौल बन गया है कि अब अगर ये बहन अगर खिलाफ शरा उमूर का इर्तिकाब नहीं करती हैं तो हलाकत के करीब हो जाएंगी। खिलाफ शरा उमूर क्या है? औरत का बाहर निकलना, नामहरम मर्दों के दरमियान काम करना, उनसे हंसना, ये फी नफ्सी खिलाफ शरा है। लेकिन चूँकि अभी ज़रूरत आ गई तो याद रखें कि ज़रूरत के वक्त बहुत से खिलाफ शरा उमूर की इर्तिकाब की शरीयत इजाज़त दे देती है, क्योंकि ये आदमी मजबूर है। लिहाजा ऐसी बहनें जो वाकई मजबूर हैं वो फिर घर से निकल सकती हैं। ये पहली सूरत मैंने बताई, बक़िया पे भी कलाम करते हैं लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉल्स लेते हैं, फिर मैं जवाब इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बहन। जी मुफ्ती, एक खातून है, वो फजर में उठती है, तहज्जुद में उठती है, फजर से 10-15 मिनट पहले उठती है, फिर वो तहज्जुद अदा करती है और जैसे फजर के वक्त में दाखिल होती है फौरन फजर की नमाज अदा कर लेती है, अजान का इंतजार किए लो है। अच्छा, वो करती इसलिए है कहती नींद का इस कदर शदीद गलबा होता है, तहज्जुद की फजीलत पाने के लिए अजान को तर्क कर देती है। ठीक है। और अगर वो अजान का इंतजार करेंगी तो वो कहती है अलार्म बज के बंद हो जाएंगे, फिर वो नहीं उठने वाली, इसकी पक्की उनकी नींद है। ठीक है। इसी तरह से ज़ोहर में वो जब बच्चों के आने से पहले वो नमाज अदा कर लेती हैं और ज़ोहर की नमाज अजान से पहले दे लेते और उनको नमाज में बहुत खुशी खुशू आता है उस टाइम पे। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं दस्तरखान वाले लगता है खाना खाते हैं
پھر وہ نماز پڑھنے کہتی ہے نماز تو ہوتی ہے لیکن وہ ماں میں خضوع ہوتی ہے، تو وہ دونوں وقتوں میں اذان کا انتظار نہیں کرتی، اس طرح کرنا کیسا؟ اور اس کا ایک شخص نے ایک کپڑے دھونے کے لیے ایک نوکر لگایا ہوا ہے، تو اس کے ہاں جو ایک شخص آتا ہے عادل شخص جس کو طہارت کے مسائل پتہ ہیں، وہ کہتا ہے اس نے صحیح سے کپڑے پاک نہیں کیے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اب میں اس میں زن رکھتے ہوئے میں ان کپڑوں کو پاک متصور کرتے ہوئے ان کو اس کپڑے کو استعمال کرتا ہوں، اور عادل شخص کی گواہی کو وہ رد کر دیتا ہے، اس کا ایسا کرنا کیسا؟ مطلب عالم جو صاحب علم ہے اس نے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ غلط کر رہا ہے یہ؟ جی ہاں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو جس کو طہارت کے مسائل پتہ ہے، اس نے کہا یہ تو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے یہ کپڑے پاک، لیکن اس نے بتایا ہوا کہتا میں تو اس کو اس میں زن قائم رکھتے ہوئے ان کو یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی عادل شخص کی گواہی کو رد کر دیتا ہے۔ اور مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پان کھانے کی 5 شرعی حیثیت بیان کی ہیں، فرض، واجب، مستحب، حرام، مباح، تو یہ بمعنی فرض کیا ہے اور یہ اس کی تھوڑی سی ڈیفائن کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب یہ جو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین جب کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو چارپائی کو آڑا کر لیتی ہیں، تو جو سرانوں اور اس کے پہچانے کے جو پائے ہوتے ہیں اس کے آگے 2 خواتین کھڑی جاتی ہیں اور بیچ میں بھی چند خواتین کھڑی جاتی ہیں، تو وہ جو متصل جو پٹی ہوتی ہے ان 2 پایوں سے وہ ان کو کفایت کرے گی، سترے کا کام ان کو بھی دے گی، وہ اس طرح سے نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اور مفتی صاحب یہ ایک شخص ہے وہ قرض دیتا ہے لوگوں کو، کہ کوئی شخص کو قرض واپس کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی تم رکھو اپنے پاس سے اپنا کام چلاؤ، وہ لیتا نہیں، اسے کہتا ابھی لے لو، پھر قرض کو میرے پاس نہیں ہے تو کہاں سے دوں گا؟ کہتا نہیں ہو تو نہیں دینا، ابھی تمہارے پاس قرض ہے تو مجھے روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب بھی تو مل رہا ہے، اور میں تم مر گئے تو میں تمہارے اہل عیال سے بھی نہیں مانگنے والا ہوں، لیکن ابھی تم اس کو رکھو، اس کو اپنے قرض میں اس کے دباؤ سے مطلب قائم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایک تو عورت کی جاب کے سلسلے میں جو ماحول بن جاتا ہے وہ ضرورت کا ماحول ہوتا ہے، کہ ضرورت ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ اس میں اگر کسی کام کو نہ کیا جائے یا کسی کام کو ترک نہ کیا جائے تو بعض اوقات انسان کی جان، مال، عزت، آبرو یہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلی میں نے صورت آپ کو بتائی کہ اگر کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی قرضہ ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیچ سکیں، اور اگر بیچیں تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی گھر کی، پھر کس طرح بیچاری عورت گزارا کرے گی؟ تو اب اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ ضرورت متحقق ہے، اور ضرورت کے وقت شریعت بقدر ضرورت کسی بھی ناجائز امر جو بظاہر ناجائز نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ خود فیصلہ کر لیں، یہ بھی علماء سے آپ معلوم کریں کہ یہاں پر اس ناجائز کی، اس مجبوری کی بنا پر اجازت ہے یا نہیں۔ ابھی چونکہ جاب کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں ذکر کر رہا ہوں، اس تک ہی اس کو محدود رکھیے گا، اپنے پاس سے قیاسات نہ کیجیے گا۔ تو اب وہ خاتون نکل سکتی ہیں، لیکن وہ بھی قیودات شرعیہ کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ پابندہ طریقے سے نکلیں۔ اگر کہیں راستہ پرامن نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پہ سے جائیں یا کسی ایسی جگہ جاب کریں جہاں راستہ پرامن ہو، محرم کے ساتھ حتی الامکان نکلیں، اگر محرم نہیں ہے تو کم از کم امینہ عورتوں کے ساتھ نکلیں، اگر امینہ عورتیں بھی میسر نہیں ہیں تو ضرور پھر راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو اور کوئی خدا نخواستہ اس کی عزت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جہاں پر کام کریں تو بہت ہی ریزرو رہ کے کریں، اگر مرد حضرات بھی ہیں تو ضرورتاً بات کرنی پڑی جاتی ہے، یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ کسی اگر گھر میں دینی ماحول ہے وہاں پر بھی کزنز کے ساتھ، بیٹی کے سسرالیوں کے ساتھ کبھی کبھار کلام کرنا ہی پڑ جاتا ہے، تو یہ مجبوری کی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں بس ہنسی مذاق نہ کریں، خواہ مردوں کے ساتھ کوئی تنہائی خلوت نہیں ہونی چاہیے، ریزرو رہ کے کر سکتی ہیں۔ اب دوسری صورتحال آتی ہے ضرورت کے بعد ایک حاجت کا درجہ آتا ہے۔ حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی فعل کا ارتکاب نہ کرے یا کسی کام کو سر انجام نہ دے تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی ضائع نہیں ہوگی، مشکل ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ جو حالت قائم ہو گئی یہ حاجت کی حالت ہے۔ تو اس میں بھی بہت سے محظورات شرعیہ کی کرنے کی، ارتکاب کی اجازت مل جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں میں اپنے تمام ایسے اہل علم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور اچھی طریقے سے اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں دنیاوی رسومات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان سے منہ موڑنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی 4 بچیاں جوان ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں شادی میں کوئی غلط رسم نہیں کروں گا، جہیز کی لعنت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں اور بس ہم ایسی اپنی بچیوں کو رخصت کر دیں گے، ان کے رشتے ذرا لا کر تو بتائیے۔
اگر بہت ہی کوئی خوبصورت ہوں گی تو شاید ان کو رشتے مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ساری زندگی تانے دیے جائیں گے کہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا کیا تھا۔ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات، اور اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض اوقات اچھے رشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر پسماندہ علاقے میں ہے، چھوٹا پوٹا گھر ہے، اور عورت گھر میں عورتیں جاب کر سکتی ہیں لیکن نہیں کر رہی، ایک بیچارے باپ کے اوپر 13 آدمی 12 آدمیوں کا بوجھ ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو اچھا رشتہ تو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اور عام سے کوئی رشتے آتے ہیں، جی یہ پرچون کی دکان چلاتا ہے، یہ کوئی میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، لیکن آمدنی کتنی جی؟ مہینے کی چند ہزار، جس طرح یہ چند ہزار کی جاب کر رہا ہے، چند ہزار کی، وہ بیچارے بچیاں کیسے جا کے وہاں گزارا کریں گی کہ اتنے چند ہزار میں تو ایک آدمی اپنے بچوں کی فیس ادا کر دیتا ہے، اور اس میں پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بچیوں کو ایسی جگہ بھیجنے پر، پھر نہ پڑھا سکتے ہیں نہ لکھوا سکتے ہیں، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کی حاجت ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے، اور جب ضرورت کے درجے میں آتی ہے تو بہت سے ممنوعہ کاموں کا ارتکاب بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک اگر کوئی بہن واقعی ایک ایسے ماحول میں ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ مل کر مدد نہ کرے تو پھر وہ معاشرے میں وہ اپنا ایک مقام قائم نہیں کر سکتے جس میں ان کو کم از کم آسانی اور سہولت ہو، ان کے بچے اچھے انداز سے پڑھ سکیں اور وہ اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتے حاصل کر سکیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم کو بالکل رعایت ملے گی، لیکن انہی قیودات کے ساتھ کیا وہ جائے اس طرح باپردہ طریقے سے محرم کے ساتھ، یا اگر محرم نہیں ہے تو راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بڑا مشکل ہے کہ امینہ عورتوں کو ہی ساتھ رکھا جائے، محرم لے کر جایا جائے، بہت ہی مشکل ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہوگی، راستہ بس پرامن ہونا چاہیے، اور جس مقام پر وہ جائے وہاں ریزرو رہ کے جاب کریں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن وہ شرائط میری جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ بالکل آپ کو خیال رکھ کے کرنا ہوگا، کیونکہ جب کوئی ممنوعہ چیز کا ارتکاب کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے مباح کر دیا جاتا ہے تو بہت ہی بقدر ضرورت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان شتر بے مہار ہو جائے کہ مجھے اجازت مل گئی تو میں جو چاہے کروں۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر تو اور زیادہ آپ کو رعایت دینی پڑے گی کہ یا تو آپ گورنمنٹ کے بینیفٹس کے اوپر فقراء کی سی زندگی گزاریں، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون گورنمنٹ کے اوپر بینیفٹ سے چل رہا ہے یا کیسا ہے، تو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر اکثر ایسے دیکھا ہے کہ زوجین کو جاب کرنی پڑتی ہے اور مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں یہاں کے حساب سے تھوڑی کم مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کے لیے بینیفٹس وغیرہ وہ گورنمنٹ خود دیتی ہے، بچوں کی پڑھائی فری ہوتی ہے، میڈیکل فری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہن خود غور کر لیں کہ وہاں ان کی ضرورت جاب کرنے کی کیا ہے۔ ہاں اگر اپنا ذاتی مکان بنانا مقصود ہے اور کرائے کے مکان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کہ اس کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے، ورنہ حتی الامکان بہنیں گھر میں رہیں۔ اسی طرح اور ضروریات ہوتی ہے، اب جاب ہی نہیں، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ بہنیں اسکول میں جا رہی ہیں بچوں کو لے کر، کیونکہ شوہر جاب پر گئے، آفس میں گئے، ٹائمنگز ایسی ہیں، پھر وہاں پر یقینی سی بات ہے میل ٹیچر سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، فیمیل ٹیچر سے تو کوئی پرابلم نہیں، تو اس لیے اس طرح کی مجبوریوں میں شریعت رعایت دیتی ہے، تبھی کار زندگی چلتے رہیں گے اور کارخانہ زندگی میں ان کے مطلب پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور ایسی تکلیف میں انسان مبتلا نہیں ہوگا کہ جس کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے اچھی طرح نظر ثانی کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ سنت موقدہ کے پہلی اور تیسری کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ جوش میں کہہ گئی بہن ویسے سنت غیر موقدہ کے اندر ہوتا ہے، سنت موقدہ میں صرف پہلی میں ثنا پڑھتے ہیں۔ تو ان بہن نے فرمایا کہ ہمیں علماء کرام نہیں ملتے ہیں، مفتیان کرام نہیں ملتے ہیں، آپ سے ہم نے اتنے عرصے کے اندر یہ مسئلہ سنا ہے، پہلے تو اس کا بتائیں کہ کیا کریں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو چلے میڈیا پر تھا تو آپ نے سن لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاقے اچھے مفتیان کرام علماء سے خالی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے موبائل کانٹیکٹس میں دیکھ لیں کہ صاحب علم کتنے لوگوں کے نمبر آپ کے پاس ہیں اور کتنا آپ ان سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اطراف میں کون کون سی علمی شخصیات موجود ہیں۔ پھر ہمارا علم انتہائی ناقص ہوتا ہے، ہم نے دین کے علم بھی نہیں سیکھی ہوتی، تو پھر ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں سامنے والے کی علمیت کیسی ہے؟ تھوڑا بہت پڑھا ہو تو اس سے پھر اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بعض حضرات بہت ہی اوٹ پٹانگ مار رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی عوام میں سے کوئی کسی بھی طریقے سے مطمئن ہو جاتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ابھی بہت علم ہے، حضرت کے پاس تو بہت علم ہے۔ اب وہ کتنا علم ہے وہ پھر اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا علم ہے۔ تو میں کسی پہ کوئی خاص پرٹیکولر فرد پہ طنز نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن ایسے ہوتے ہیں خصوصاً جو رمضان میں زیادہ آ جاتے ہیں، وہ ہر ایک غلط بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح ان کا علم نہیں ہوتا اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعی یہ کمی تو ہے، اور یہ کمی ایک ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دین بتانے والے نہیں ہیں، جس کی بنا پر آپ کی عمر بہن کی 30 ہوگی، 35 سال ہوگی، 30-35 سال کے اندر آپ کو مسئلہ پتہ نہیں چلا، حالانکہ 10 سال کی عمر تک آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا، تو ضرورت ہوئی اس بات کی کہ ہم بھی کچھ قربانی دیں۔ اپنے ہر بچے کو اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر، اس کو پروفیسر بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، اس کو فوج میں بھیجنا ہے، تو کوئی ایک آدھ بچے کے لیے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کو اچھا پڑھا کر اور ساتھ ساتھ اس کو علم بھی سکھانا ہے، پھر عالم اور اچھا مفتی بنا کر اور پھر ہمیں لوگوں کی خدمت میں کے لیے اس کو پیش کر دینا ہے، تاکہ تا حیات یہ دین اسلام کی خدمت کر کے جنت میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے جو نہ کسی پروفیسر کو ملے گا، نہ ڈاکٹر کو، نہ انجینئر کو ملے گا۔ لیکن ہم کیوں کریں؟ شکوہ کرنے کے لیے تیار ہیں، طنز کرنے کے لیے تیار ہیں، علماء کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، اور شکوہ کر رہے ہیں کہ جو علماء ہی نہیں مل رہے۔ تو بھئی آپ نے عملی کوشش کیا کی ہے؟ اس کے لیے کوشش کیجئے، تو اپنے بچوں کو وقف کریں، خود آپ علم سیکھیں، اور علم دین سیکھنے کے بعد اس معاشرے سے علمی جہالت کو دور کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ باقی ایک اور میں بات اس پہ عرض کروں گا، پھر آگے چلیں گے، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اہل علم ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر مفتی ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں کو منع کرتا ہوں کہ جب تک میں خود مطلب ایک طالب علم ہوں، میں اپنی علم کی کثرت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے شاگردوں کے لیے لازم کیا ہے کہ جب تک ہم آپ کو سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ آپ فتوے کے قابل، فتویٰ لکھنے کے قابل ہیں، اپنے نام کے ساتھ آپ مفتی نہیں لکھ سکتے۔ اب اگر کوئی میری نافرمانی کر کے کرتا ہے تو وہ خود آخرت میں جواب دہ ہے، لیکن میں منع کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہ جب تک آپ اس قابل نہ ہو کہ آپ فتویٰ دے سکیں، آپ کیسے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ رہے ہیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نافرمانی کر کے کر بھی لیتے ہیں، تو اگر ہمارا کوئی شاگرد، میرا کوئی شاگرد میری نسبت سے میرا شاگرد بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے اور پھر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے، تو اس سے کم یہ کہہ دیجیے گا کہ مفتی صاحب کا کوئی سرٹیفکیٹ دکھائیں جس پر انہوں نے سائن کیا ہو۔ میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں ایک معیار بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو طالب علم نکلے اگر واقعی وہ فتویٰ دینے کے قابل ہے تب اس کو مفتی کہا جائے۔ اسی لیے ہم کسی غیر مفتی کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھیں، تو یہ ضرور آپ اس سے ذرا، اگر کوئی میرا شاگرد کہے کہ میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں اور پھر وہ سرٹیفکیٹ پیش نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ وہ ہماری نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے، بہن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے دیکھ رہا ہے یا آسمان سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اس کے لیے ایک جہت اور سمت متعین ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش یا آسمان سے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے ایک سمت متعین کر دی، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں کوئی سمت ہم متعین نہیں کر سکتے اور کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ جہاں حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے یا اس نے عرش پر وہ اتر آتا ہے، جیسے آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو وہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ حدیثیں اپنے ظاہری الفاظ پر نہیں ہیں، یعنی ظاہری جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے اس پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے یا اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اسی طرح کا مفہوم اخذ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ہمارے لیے سمت ہو سکتی ہے، ہمارے لیے جگہ ہے، اور لیس کمثلہ شیء نص صریح کہہ رہی ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی مثل نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو ہمارے لیے جگہ ہے، اس کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے سمت ہے، اس کے لیے نہیں ہوگی۔ لوائے حمد کسے کہتے ہیں؟ لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا جسے مقام محمود کہا گیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ایسے مفاہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، اور اس وقت اولون آخرون، اولین آخرین سب کے سب سرکار کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، حتیٰ کہ سرکار فرماتے ہیں تمام نبی بھی میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ اس وقت سرکار کے کمالات کا انکار کرنے والا انتہائی شرمندہ ہوگا، کیونکہ سرکار کی شان سب سے بلند و بالا ہوگی، آپ سب سے اوپر ہوں گے اور سب کے سب نیچے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
زمزم سے وضو کرنا بے ادبی ہے، اسی طریقے سے جسم پر ایسا بہانا کہ وہ نالی کے اندر تک جائے یہ غلط ہے۔ ہاں تھوڑا بہت جسم پہ چھڑک لینا برکت کے لیے یہ صحیح ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں عام پانی نہ مل سکتا ہو، صرف زمزم موجود ہو، تو پھر واجب ہوگا کہ زمزم سے وضو کریں، لیکن وہاں بڑا میسر ہے، بہت پانی ہے، بس باہر جانا، کون باہر جائے، کون رش میں جائے، یہ زمزم سے کر لو، یہ بے ادبی ہے، اگرچہ وضو ہو جائے گا اور اس سے نماز بھی ہو جائے گی۔ کہ انہوں نے پوچھا کہ علم کے بغیر کوئی شخص متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری علم کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ علم ہوگا تو پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے۔ تو غیر عالم شخص، یعنی عالم سے مراد کوئی سند یافتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جس کے پاس ضروری علم دین نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہ تقوی حاصل کر سکتا ہے، نہ صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جہاں اس کو ڈرنا چاہیے وہاں بے خوف ہو جائے گا علم کی کمی کی بنا پر، اور جہاں نہیں ڈرنا چاہیے وہاں ڈر ڈر کے اپنے آپ کو وہ پیلا کر رہا ہوگا۔ تو یہ غیر عالم شخص جو ہے، جو علم سے دور ہوتا ہے، اس سے تو شیطان کھیلتا ہے، تقوی اور خوف خدا کی آڑ میں بہت سارے اس سے ناجائز کام کروا لیتا ہے۔ اس لیے غیر عالم یعنی وہ شخص جس کے پاس بالکل علم نہیں ہے، کبھی بھی متقی اور صحیح اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ریاکاری سے بچنے اور اخلاص حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ ریاکاری کے عذابات پڑھیں، اخلاص کی برکتیں آپ پڑھیں کہ کیسی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ انسان کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ اکابرین کے واقعات پڑھیں جو انہوں نے ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کو اختیار کرنے کے سلسلے میں عمل کر کے دکھایا، لوگوں نے ان کو کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو نام و نمود بالکل نہیں چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ نیک اعمال کی مقبولیت کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ علم دین سیکھیں کہ علم دین کے وجہ سے عبادت کامل ہوتی ہے تو مقبولیت کے امکانات بڑھتے ہیں۔ دوسرا، مخلوق سے ہٹ کر بالکل مخلوق کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ قبر کے سرحانے تلقین کے طریقہ ایک بہن نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو کوئی ایک شخص اس کے سرحانے کھڑا ہو جائے اور پہلے کہے اے فلاں بن فلانا، اس شخص مردے کا نام اس کی والدہ کا نام لے۔ سرکار فرماتے ہیں مردہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر بولے اے فلاں بن فلانا، تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر کہیں اے فلاں بن فلانا، تو مردہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کرو۔ پھر اس کے بعد یوں کہیں کہ یاد کرو جو کچھ تم دنیا سے کہتے آئے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا دین اسلام ہے، اور تمہارا امام قرآن ہے۔ یہ چار باتیں بیان کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس کی حجت و دلیل پہلے سکھا دی گئی اس سے ہم سوال کر کے کیا کریں گے، تو بغیر سوال کیے لوٹ جاتے ہیں، تو یہ کر لیں، اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی کے گھر والوں نے سسرال والوں سے زبردستی اس کو 3 طلاقیں دلوائیں، اب ذہن بن گیا ہے کہ بچی کو واپس بھیجیں، تو رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، آپ دوبارہ اگر ملاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ حلالہ ہے، کیونکہ بچی کچھ عرصہ رہی بھی ہے، خلوت سیاح ہوئی ہے یا جسمانی تعلق قائم ہوا ہے، تو اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بچی اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے، پری پلان نہ ہو، اور پھر ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، یہ بچی اس کی عدت گزارے گی، تب پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کچھ لوگ صحیح نہیں ہیں اور وہ مطلب بے عمل قسم کے ہیں اور خراب حرکتیں بھی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لیکن اب ایک بچی مکمل ان کی طرف مائل ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے یا تعویذات کے ذریعے اس کے ذہن کو بدل دیا گیا ہے۔ دیکھیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تعویذات کے ذریعے ذہن بدل دیا گیا ہے، کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن کو مفلوج اور معوف وقتی طور پہ کر دیتے ہیں، دائمی طور پہ نہیں، تو آپ کسی اچھے عامل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ڈرامے بازی کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں بچی کو کہ ہم اگر آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے، اس طرح پیار محبت سے سمجھائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بچی بالکل نہیں مانتی ہے اور بغاوت پر اتر آئے اور خدا نخواستہ بدنامی کا باعث بننے کا خوف پیدا ہو، تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی شادی وہاں پر کر دی جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد اور والدہ کے لیے قرآن ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں قاری صاحب سے خرید سکتا ہوں؟
اگر یہ آپ کو مشورہ قاری صاحب نے دیا تو بڑے خطرناک قسم کے قاری صاحب ہے، کیونکہ قرآن کی خرید و فروخت اور وہ بھی پڑھا ہوا، وہ ثواب کو خریدنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے کوئی شرعی تصور نہیں ہے، نہ یہ آپ کو حاصل ہوگا، نہ ایسا ثواب ایصال کرنے کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ ایک بدعت قبیحہ ہے، اس سے بالکل آپ بچیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کر دیں اور آپ خوش ہو کر بغیر طے کیے، کوئی پہلے طے نہیں ہونا چاہیے، خوش ہو کے کچھ انعام وغیرہ تحفہ دے دیں ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ والدین کو ہوگا۔ وہ درود شریف کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بہن تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، پھر فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ اس لیے جلدی نماز پڑھ لیتی ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ اگر میں انتظار کروں گی پھر نیند پہ غلبہ ہوگا، سو جاؤں گی اور سوؤں گی تو دوبارہ آنکھ نہیں کھل سکتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بہن کے لیے بہتر ہے کہ یہ بالکل اذان سے پہلے بھی بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اذان جماعت کے لیے سنت موقدہ ہے حقیقتاً، ویسے نماز کے لیے کہتے ہیں سنت موقدہ، لیکن جماعت کے لیے کیونکہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ آئیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو گھر کی خواتین کے لیے ویسے بھی اذان کوئی لازم نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ کہیں اذان ہو گئی قریبی مسجد میں تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اذان سے پہلے بھی اس شرعی مجبوری کی بنا پر کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کے اندر بھی وہ کہتی ہیں خشوع و خضوع کی وجہ سے جلدی پڑھ لیں اذان سے پہلے، تو حکم شرع کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم مشورہ دیں گے تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں پورے شہر میں کہیں پر بھی اذان ہو جائے، اگر آپ دیکھتی ہیں ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان تک آواز پہنچ جائے تو نور علی نور ہے، لیکن آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نوکر کو کپڑے پاک کرنے کے طریقے بتا دیے، وہ کہ اس طرح کر لینا، اب ایک صاحب علم نے دیکھ لیا کہ وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے، اب اس کو سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے بھی میں نے تو طریقہ سمجھا دیا ہے، میرا حسن ظن ہے ٹھیک ہی کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو ایک صاحب علم کی بات کو رد کرنا ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اگر وہ واقعی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی صاحب علم ہے تو اب حسن ظن نہیں چلے گا، جب وہ دیکھ کر آپ کو خبر دے رہے ہیں تو پھر اس کی خبر کو قبول کرنا واجب ہوگا اور خادم کو سمجھانا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ چپکے سے چھپ کر ذرا دیکھ لے کس طرح پاک کر رہا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بات رد کرنا غلط ہے۔ اگر وہ دیکھ کے خبر دے رہے ہیں کہ اس نے صحیح طریقے سے پاک نہیں کیا تو کپڑے ناپاک ہیں، ان کپڑوں کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ پان کھانا کبھی فرض ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ماں باپ حکم دے دیں کہ یہ تمہیں کھانا فرض ہے کھا لو، اور یقین ہے کہ نہیں کھائیں گے تو ان کی شدید دل آزاری ہوگی، اس وقت پان کھانا فرض ہو جائے گا۔ چارپائی کھڑے کر کے اگر اس کے سامنے نماز پڑھیں تو اس کی جو چوڑی پٹیاں ہوتی ہیں جو عرض میں ہوتی ہیں وہ بالکل سترے کا کام دیں گی، کیونکہ سائڈ کی پٹیاں ہیں اور وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ اور قرضہ اگر کوئی نہیں لیتا قرض خواہ اور مہلت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس نے خود کہہ دیا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو میں معاف کر دوں گا، یا آپ بعد میں نہیں دے سکے تو میں معاف کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور ان کی نظر عنایت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔